وزیراعظم عمران خان نے آج ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ بہت ہی قابل تحسین بات یہ ہے کہ اس منصوبے کی سربراہی وزیراعظم عمران خان نے تانیہ ادروس کو دی ہے، جو ایک بہت ہی برائٹ پاکستانی ہے، گوگل میں سینئر ایگزیکٹو کی پوزیشن پر تھیں، انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا ہے اور اب وہ پاکستان آ گئی ہیں اور ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کو لیڈ کریں گی۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے 5 بنیادی ستون بتائے گئے ہیں، جن میں ہر پاکستانی کو انٹرنیٹ سہولت سے روشناس کرانا، مربوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کرنا، محفوظ اور تیز انداز میں اسمارٹ فونز کے استعمال کے ذریعے روزمرہ کے کام کو سر انجام دینا اور اس کی صلاحیت پیدا کرنا، ای گورنمنٹ کو فروغ دینا جس کے ذریعے حکومتی اقدامات اور کاموں کو کاغذات سے ہٹا کر ڈیجیٹائز کیا جائے گا، شہریوں اور کاروباری اداروں کے لیے سرکاری خدمات کو بنانا ہوگا اور اس کے لیے اس کو فرینڈلی کرنا ہوگا، ڈیجیٹل کمپیٹنس کو صلاحیت کو بہتر بنانا اور اس کے ذریعے خواندگی اور ہنر کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سٹارٹ اپس اور انٹرپرینیورشپ کو مزید بہتر ماحول فراہم کرنا ہے، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو متعارف کرانا ہے۔ بہت ہی ایمبیشس پلان ہے، بہت ہی ایمبیشس یہ ایک ویژن ہے جو کہ سامنے لایا گیا ہے۔ یہ بڑا ایمبیشس پلان ہے، آبویسلی یہ ایک بہت لمبا سفر ہوگا۔ ٹاپ پرائرٹیز بتائیے آپ کی کیا ہے، ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی کیا ہے، 1 ایئر ڈاؤن دا روڈ آپ نے کیا کچھ کر لینا ہے؟ دیکھیں جی، یہ شارٹ ٹرم کام نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی ہم اگلے سال اچیو کر سکیں گے، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے، سمجھیں یہ ایک جرنی ہے، میراتھن سمجھ لیں اس کو آپ۔ تو اس کو اگر ہم نے ابھی شروع نہیں کیا، ہم آلریڈی پیچھے ہیں، ہم نے اب لیپ فراگ کرنا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو پاکستان کو فیوچر میں۔ تو یہ آپ نے جیسے کہا کہ آبویسلی ٹائم لائن سیٹ ہوں گی، گول سیٹ ہوں گے، اور یہ آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، ماشاءاللہ MIT گریجویٹ ہیں، گوگل کی ٹریننگ ہے، تو یہ جو پہلے سال میں جو آپ نے لیپ فراگنگ سٹارٹ کرنی ہے، یہ پہلے سال میں آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ اس کے لیے آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ایک مائل سٹون ہوگا پہلا۔ انٹرسٹنگ تھنگ پاکستان میں یہ ہے کہ جو بلڈنگ بلاکس ہمیں چاہیے نا ڈیجیٹل پاکستان کے لیے، وہ امیزنگ بات ہے کہ وہ ان میں سے بہت سارے بلڈنگ بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو نادرا کا ایگزامپل آپ لوگ سب استعمال کرتے ہیں، نادرا ایک قومی اثاثہ ہے، نادرا آلریڈی اویلیبل ہے، بنا ہوا ہے، پورا آپ کا ملک ڈیجیٹلی فنگر پرنٹڈ ہے۔ اب آپ امیجن کریں اگر آپ اس اثاثے کو استعمال کر سکیں، ملٹیپل سروس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، تو آپ کیا کیا چیزیں کتنی کوئکلی کر سکیں گے۔ نادرا کو اگر ہم اوپن اپ کر دیں، اور اوپن اپ اس طرح کر دیں کہ وہ ایک ایز اے ڈیجیٹل پبلک گڈ اس کو استعمال کیا جا سکے، اس کی امیجیٹ بینیفٹس ہیں پبلک کو، بزنسز کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اس کے امیجیٹ بینیفٹس ہیں۔ اس طرح کہ ہم نے ہر ایریا میں شارٹ ٹرم ونز دیکھ کے ان کو اسائن کر کے ان کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ اگلے سال میں ہم اس کے اوپر ریزلٹس دیکھ سکیں۔ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آبویسلی لیڈر چاہیے، تانیہ ادروس وہاں پر ہیں۔ آپ یہ بتائیے آپ کو ٹیم کیا ملی ہے، وہ کیا ٹیم ہے جو کہ آپ کے اس ویژن کو اور پرائم منسٹر کے اور پاکستان کے اس ویژن کو لے کے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جو آپ کے منسٹر ہیں، جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ IT کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک دا بک اسٹاپس ایٹ یو، اور یہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا HR ہے، کیا ٹیم ہے جو آپ لے کے آگے بڑھیں گی؟ میں پچھلے 3 مہینے سے سارے اسٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ میں مل رہی ہوں، IT منسٹر کے ساتھ اور IT منسٹری کے ساتھ، سیکرٹری IT ان کی پوری ٹیم کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے۔ وہ بالکل سپورٹیو ہیں، وہ پوری IT منسٹری اس انیشیٹو کے پیچھے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی IT منسٹر نے آ کے بہت زبردست ایکچولی اپنی اسپیچ دی، انہوں نے فلی سپورٹ کیا اس پروگرام کو۔ تو یہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ہم الگ سے کرنے کی کوشش کریں، یہ IT منسٹری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یونٹ کو پرائم منسٹرز آفس میں اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک کراس کٹنگ ہے۔ دیکھیں جی، ڈیجیٹل از کراس کٹنگ اکراس ایوری تھنگ، ملٹیپل منسٹریز، ایجنسیز، گورنمنٹ کے ادارے، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے جب تک ایک پرائم منسٹر کے لیول پہ ہم نے اس کو نہ امپاور کیا، تو یہ ایک منسٹری، خالی ایک منسٹری کے اندر ہو کے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ جو ریکی کی ہے یہاں پہ، اور یہ جو دیکھا ہے پاکستان کا جو یہ ہورائزن ہے، اسپیکٹرم ہے پورا، اس میں یہ بتائیں جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں، ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور بہت ہی مختلف جو اس سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں
اس میں ہمارے یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہماری اسٹارٹ اپس بہت اچھی کام کر رہی ہے, ہمارے یہاں بچوں میں انٹرپرینیورشپ ہے اور سکلز اس کی ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس حوالے سے, کتنا پوٹینشیل ہے ہمارا جو کہ ہارنس کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا ٹیک ٹیلنٹ, ہمارا جو لوکل ٹیک ٹیلنٹ اور یوتھ ہے وہ اٹس ایز گڈ ایز اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. ہمارے 70 ملین سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں, براڈ بینڈ انٹرنیٹ یوزرز آج پاکستان میں. 100 ملین لوگوں سے زیادہ ہمارے 25 سال سے کم عمر پاکستانی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ ان سب چیزوں کو جب آپ ساتھ لیتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ ایک ایکویژن ایسی بن جاتی ہے جس کے تھرو پاکستان ریئلی لیپ فراگ کر سکتا ہے فیوچر میں. اسٹارٹ اپس کے حوالے سے امیزنگ کام اس ملک میں ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں, ہم نے ایک تو انوائرمنٹ ایسی نہیں بنائی ہے کہ انویسٹرز فل کانفیڈنس کے ساتھ آ کے پیسے ڈال سکیں, اور یہ بہت ایک ضروری چیز ہے پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے. دیکھیں جی, گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں جس میں اسٹارٹ اپس اور ینگ لوگ کالجز سے نکل رہے ہیں, جو کمپنیاں شروع کرنا چاہتے ہیں, جن کے آئیڈیاز ہیں, وہ آسانی سے یہ چیزیں کر سکیں. ان کو مہینے نہیں لگنے چاہیے کمپنیز انکارپوریٹ کرنے میں, ان کو کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مہینے نہیں لگنے چاہیے. یہ کام گورنمنٹ آسان کر سکتی ہے. اسٹیٹ بینک نے آلریڈی, اس میں آپ نے ڈاکٹر رضا باقر سے بھی سنا ہوگا آج, اس پہ آلریڈی اسٹیٹ بینک نے اسپیشلی جو پیمنٹس, انویسٹمنٹ آنے کی جو چیزیں ہیں جو پیمنٹ ریلیٹڈ ہیں, اس کے اوپر آلریڈی بہت کام شروع ہو چکا ہوا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس. یہ آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا, یہ گوگل کی اتنی کشی جاب آپ نے چھوڑی ہے, MIT گریجویٹ, ایک ڈریم جاب ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں پاکستان آپٹ کرا, آپ یہاں آئی ہیں اور یہ اب آپ یہ سفر شروع کر رہی ہیں, یہ اٹس ریئلی ویری ویری انکریجنگ پورے پاکستان کے لیے. یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو باہر ہمارا ڈائسپورا ہے, جو ظاہر ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں اہل پاکستانی بچوں کی اور آپ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ باہر موجود ہے, وہ کتنی موٹیویٹڈ ہے اس پورے معاملے میں, اور وہاں پہ کتنا چارج آپ دیکھ رہی ہیں اس معاملے میں, اور خود آپ اس میں کیا کریں گی؟ کچھ مہینے پہلے میں نے گوگل سے ایکچولی چھٹی لی تاکہ میں آ کے ایویلیویٹ کر سکوں سچویشن آن دا گراؤنڈ کیا تھی, کیونکہ میرے لیے ایک لیپ آف فیتھ تھا یہ. تو مجھے شور ہو رہا تھا کہ میں لیپ آف فیتھ جب لوں تو مجھے سمجھ تو آئے کہ میں کس چیز کی طرف لیپ آف فیتھ لے رہی ہوں. تو جب میں نے یہ ڈیسیجن لی کہ میں چھٹی لے کے آؤں, آپ امیجن نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کتنے لوگ میرے امریکہ کے نیٹ ورک سے, ابھی میرے سنگاپور کے نیٹ ورک سے کتنے لوگوں نے ڈائسپورا میں مجھے ریچ آؤٹ کر کے کہا ہے کہ پلیز ہمیں بتاؤ کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں تمہیں بتاؤ اگر ہمارے لیے جگہ بن سکتی ہے, ہم چھٹی لے کے آنے کے لیے تیار ہیں, ہم چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو ایز اے اوورسیز پاکستانی میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں بات کہ ہم سب پچھلے 1 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے, ہم سب انکریجڈ ہوئے ہیں, ہوپ آئی ہے ہمارے پاس کہ شاید ہم لوگ اب آ کے کسی طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں نے یہ ڈیسیجن اس لیے لی ہے کیونکہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی ہے پچھلے کچھ مہینے میں, آل دا وے فرام دا PM جہانگیر ترین صاحب نے مجھے بہت چیمپئن کیا ہے, ملٹیپل کیبنٹ ممبرز, IT منسٹر نے مجھے بہت انکریج کیا ہے. انکریجمنٹ بہت ملی ہے کہ آؤ ہم نے ایک کانڈیوٹ بنانا ہے, ہم نے ایک وہیکل بنانی ہے جس طرح ہم, اور دیکھیں میرے ایک بندے کے آنے سے چیزیں چینج نہیں ہوں گی, ہم نے میرے جیسے ہزاروں لوگوں کو اور واپس اٹریکٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کے یوتھ کو موبلائز کرنا ہے اس چیز کے لیے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ بہت بڑا, یہ پاکستان کی امید ہے, یہ پاکستان کا پیشن ہے, یہ آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو آئیں گے اور ہمارے پاکستان کے ویژن کو اور اس ویژن کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا تانیہ ادروس کو سن کے.